बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक पतर टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। मिलिट्री ट्रायल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की खुदकुशी की कोशिश, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कौमी असम्बली के सेशन से गुफ्तगू करते बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की खुदकुशी की कोशिश, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कौमी असम्बली के सेशन से गुफ्तगू करते बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली से खिताब करते उनका कहना था कि आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हसन न्याजी अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सका, जबकि एक और रहनुमा जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने वहाँ मिलिट्री कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की है। उनका कहना था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने का अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला नहीं आया। हमारे कई लोग अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में हैं जिनको उनके खानदान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। आपके वसातत से मैं एक बड़े सीरियस मैटर को आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा था। आई विश गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा होता, वो वजीर साहब कोई मौजूद नहीं है, नहीं उनका कोई डिस्टिंग्विश गेस्ट उसमें बैठा हुआ है कमेटी में। रीजन यही है कि आज मेरे नोटिस में एक चीज लाई गई, जेल में मैं गया था, अडियाला जेल में। डिप्टी स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑयल हम इस बात पे एग्री करते हैं कि सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। जहां मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ, वी डू एग्री टू दिस एक्सटेंट कि वो मोटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़ से सुप्रीम कोर्ट ने वो इस बात पे ऑर्डर उन लोगों के हक में किया था जिनका ट्रायल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये नहीं कहा था कि उनकी कस्टडी सिविलियन कस्टडी में दी जाए, बल्कि उनकी कस्टडी मिलिट्री कोर्ट्स वालों ही के पास रही। अब उसमें एक बड़ा सीरियस इशू लाया गया, आपके नोटिस में मैं लाना चाहता हूं। हसन न्याजी अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सका, और मैं अगर वजीर साहब यहां होते, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, दूसरे का, उसने वहां मिलिट्री कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की, जो बहुत सीरियस मैटर है। वो खुदकुशी की कोशिश किसने की, मैं नाम वजीर साहब को देता हूं इनकी, जब एक मिनट में अगर आ जाए, मैं उनको, फैमिली ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया उसने खुदकुशी की कोशिश की मिलिट्री कस्टडी में। ये मैटर बहुत सीरियस है, आप काइंडली इनसे ये एक्सप्लेनेशन मंगवा लें। ये 102 सिविलियन थे जो मिलिट्री कस्टडी में थे, और उनमें से 20 को जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि वो कन्विक्ट हो गए, लेकिन वो बताया ये गया था कि दे वुड बी रिलीज्ड, वो रिलीज हो गए इससे पहले। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 80 बंदे इनके पास 82 मौजूद है। आपके वसातत से मैं एक बड़े सीरियस मैटर को आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा था। आई विश गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा होता, वो वजीर साहब कोई मौजूद नहीं है, नहीं उनका कोई डिस्टिंग्विश गेस्ट उसमें बैठा हुआ है कमेटी में। रीजन यही है कि आज मेरे नोटिस में एक चीज लाई गई, जेल में मैं गया था, अडियाला जेल में। डिप्टी स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑयल हम इस बात पे एग्री करते हैं कि सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। जहां मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ, वी डू एग्री टू दिस एक्सटेंट कि वो मोटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़ से सुप्रीम कोर्ट ने वो इस बात पे ऑर्डर उन लोगों के हक में किया था जिनका ट्रायल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये नहीं कहा था कि उनकी कस्टडी सिविलियन कस्टडी में दी जाए, बल्कि उनकी कस्टडी मिलिट्री कोर्ट्स वालों ही के पास रही। अब उसमें एक बड़ा सीरियस इशू लाया गया, आपके नोटिस में मैं लाना चाहता हूं। हसन न्याजी अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सका, और मैं अगर वजीर साहब यहां होते, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, दूसरे का, उसने वहां मिलिट्री कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की, जो बहुत सीरियस मैटर है। वो खुदकुशी की कोशिश किसने की, मैं नाम वजीर साहब को देता हूं इनकी, जब एक मिनट में अगर आ जाए, मैं उनको, फैमिली ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया उसने खुदकुशी की कोशिश की मिलिट्री कस्टडी में। ये मैटर बहुत सीरियस है, आप काइंडली इनसे ये एक्सप्लेनेशन मंगवा लें। ये 102 सिविलियन थे जो मिलिट्री कस्टडी में थे, और उनमें से 20 को जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि वो कन्विक्ट हो गए, लेकिन वो बताया ये गया था कि दे वुड बी रिलीज्ड, वो रिलीज हो गए इससे पहले। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 80 बंदे इनके पास 82 मौजूद है जिनमें से खुदकुशी की कोशिश की जाए। काइंडली इस ईवान को बताया, जो असूल काजी फायज ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब के लिए बनाया था, वही असूल फायज साहब पे भी तो लगना चाहिए। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने बड़ा मुतालबा कर दिया। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ उम्मीद तो है। उनका कहना था कि ये केसेस
ہی نہیں ہیں جو عمران خان پر بنائے گئے ہیں۔ جو اصول قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب کے لیے بنایا تھا، وہی اصول فائز صاحب پہ بھی تو لگنا چاہیے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ نہ کچھ امید ہے سپریم کورٹ سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسز ہیں ہی نہیں جو عمران خان پر بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جیل سے نکلتے ہی دوسرے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ شہریار آفریدی کو 16 مرتبہ پکڑ کے اندر کیا گیا، وہ تو بیل لے کر باہر نکلتا تھا، نئے کیس میں اس کو دوبارہ اندر کر دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز الہی بیمار ہے، بزرگ ہے، جیل سے نکلتا ہے تو پھر گھیر کر اندر لے جاتے ہیں۔ اس حکومت میں اور اس انتظامیہ میں اور اس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دوران کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ پر ایک اصول جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب کے لیے بنایا تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی تو لگنا چاہیے۔ تو آپ کچھ امید ہے؟ امید ہے سپریم کورٹ سے کوئی کیسز کے کسی قسم کا کوئی بنتا ہی نہیں۔ میں نے جو کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں، تفصیل بتاؤں تو توشہ خانہ، وہ سائفر جس کو میں کہتا ہی صفر ہوں، وہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس، وہی برطانیہ نے پیسے دیے ہیں، برطانیہ نے حقدار کو پیسے دیے ہیں، اور حقدار کون تھا؟ وہ اس کا ملک ریاض کا پیسہ انہوں نے سسپیشس ٹرانزیکشن کے تحت روکا ہوا تھا۔ اب وہ سسپیشس ٹرانزیکشن جب کلیئر ہو گئے، ملک ریاض نے دے دی ان کو یہ دے دی ساری منی ٹریل۔ اب منی ٹریل دے دی تو اس کے بعد مطلب کیا انگریز اتنے ہی بدھو ہیں، اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ اس کو دے دیں وہ پیسہ، جس کی پیسہ نا انہوں نے ملک ریاض کو دیا۔ انہوں نے ملک ریاض کی انسٹرکشن پہ سپریم کورٹ کو بھیجا، کسی گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ نہیں، ملک ریاض کی انسٹرکشن، بینک آف انگلینڈ نے بھیجا۔ تو کیا بیوقوف ہے؟ اب یہ wasn't it an out of court settlement جو تھا ملک ریاض کے، اور وہ جو کرائم ایجنسی ہے، انٹرنیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس کے ساتھ تمام وہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انویسٹیگیشن کے بغیر کوئی یہ نیگوسیشن والا نہیں تھا معاملہ، اور انگریز نہیں جانے دیتا 10 پاؤنڈ بھی اپنے ملک سے باہر، اور وہ ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو۔ اعتزاز صاحب، آج کمرے عدالت میں آپ نے ایک جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان کے حوالے سے جو بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے جسے رہا کر دیا گیا، لیکن آج وہ چھپتا پھر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں جیل سے نکلتے ہوئے شہریار آفریدی کو 16 مرتبہ پکڑ کے اندر کیا، وہ بیل کرا کے نکلتا تھا، اس کو اندر کر دیا۔ یہ اس کو پرویز الہی کو، وہ بیمار ہے، بزرگ ہے، وہ جیل سے نکلتا ہے اندر کر پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس کی خدیجہ شاہ کی بیل ہوتی ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں اس حکومت میں اور اس انتظامیہ میں اور اس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دوران کوئی کسی کو تحفظ نہیں ہے کہ وہ رہے گا باہر۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر حامد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کے تحت باہر آ سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے سے انہیں سیاسی نقصان ہوگا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے میں حامد خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات مسئلہ بن سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر حامد خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کے تحت باہر آ سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے سے انہیں سیاسی نقصان ہوگا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات مسئلہ بن سکتے ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم مزاحمت نہیں کر رہے اور مفاہمت سے انکار بھی نہیں کر رہے، کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کریں گے تو اس سے آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کا تاثر بالکل غلط ہے، بانی پی ٹی آئی کو حکومت کی طرف سے مذاکرات کی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران 9 رکنی یا اس سے زیادہ کا لارجر بینچ بنانے کے لیے درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران 9 رکنی یا اس سے زیادہ کا لارجر بینچ بنانے کے لیے درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ 9 رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے بینچ کی تشکیل پر نوٹ لکھا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ نے لارجر بینچ کے حوالے سے لکھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر ان نوٹ پر جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کا اصل فیصلہ بھی بے وقت ہو جائے گا۔ وکیل احمد حسین نے کہا کہ میری جانب سے جسٹس سردار طارق کے بینچ میں شامل ہونے پر بھی اعتراض کیا گیا۔ سردار طارق کے بینچ سے علیحدگی کے حکم نامے میں بھی لارجر بینچ تشکیل کا لکھا گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ججز کی جانب سے نوٹ اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ کو کیسے پابند کر سکتی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی آبزرویشنز مرکزی فیصلے تک تھیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا موجودہ بینچ کا فیصلہ 3-3 کے تناسب سے ہوگا تو کیا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس نقطے کی بنیاد پر لارجر بینچ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ سینئر صحافی درجہ کار عمر چیمہ اور معروف اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے اہم انکشاف کر دیا۔ عمر چیمہ کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی سوچ پائی جاتی ہے۔ عمران خان سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمر چیمہ اور معروف اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے اہم انکشاف کر دیا۔ عمر چیمہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی سطح پر سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی سوچ پائی جاتی ہے۔ عمران خان سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ڈیل کے حوالے سے میزبان شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ تحریک انصاف میں کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسی ماہ جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن عمران خان نے پیغام بھیجا ہے ستمبر-اکتوبر سے پہلے جیل سے باہر آنے کی توقع نہیں۔ بشریٰ بی بی کی صحت اس وقت ایک معمہ بن گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔